عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ آج آپ کے سامنے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دنوں سے ہم فَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سبیل اللہ پر گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے جو ہیں ان کو اپنے اعمال درست کرنا ضروری ہے، وگرنہ ان کے اعمال جو حقیقت میں مبلغ ہیں ان کی طرف سے ان کے اعمال مبلغ ہیں اسلام کے لیے، تو جب ان کے اعمال ٹھیک ہوں گے تو لوگوں تک پیغام ٹھیک جائے گا، جب ان کے اعمال ٹھیک نہ ہوئے تو لوگوں تک تو نعوذ باللہ من ذالک اسلام کا پیغام جو ہے وہ متاثر کن نہیں جائے گا، اس سے لوگ جو ہیں وہ اسلام سے ہی نہ صرف یہ کہ مسلمانوں سے نفرت کریں گے بلکہ اسلام سے نفرت کریں گے۔ آپ کے سامنے کچھ مثالیں میں نے عرض کی تھیں، آج کچھ مثالیں مزید عرض کروں گا۔ انگریز نے جو تعلیم میں طبقاتی تقسیم کی تھی وہ اس کے یہاں سے دفع ہو جانے کے بعد بھی قائم ہے۔ انگریز نے سب سے پہلا حملہ تو اسلام پر، اہل اسلام پر یہ کیا، پہلے مسجد اور مدرسہ یہ تعلیم گاہیں تھیں، مدرسہ اور مسجد یہ دو تعلیم گاہیں تھیں۔ اس نے مسجد سے مدرسے سے آہستہ آہستہ ان کو ایسا فارغ کیا کہ 100 میں سے 1-2 بچے مدرسے آتے ہیں، بس 100 میں سے 1-2 بچے مدرسے آتے ہیں، اور وہ بھی فرنگی تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے ان کو مزید ان کاموں کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی نام پر کبھی کسی نام پر۔ کل انشاءاللہ میں اسی پہ یہ جو ابھی میں نے اشارہ دیے نا کہ وہ کیسے علم سے دور کرتے ہیں، دین سے دور کرتے ہیں، وہ کل میں اگلی آیت مبارکہ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ پر گفتگو کروں گا، اس پر میں سمجھ آیا نا جی۔ تو اس نے سب سے پہلا حملہ یہی کیا کہ مدارس اسلامیہ کو اجاڑ دیا، نوکریوں کے دروازے، ہر طرح کے معاملات جو ہیں وہ بالکل مدرسے والوں پر خط بند کر دیے۔ انہوں نے کہا جو فرنگی تعلیم پا کے آئے گا اسی کو ہی نوکریاں ملیں گی، اسی کو ہی کام ملے گا، یہ ہے وہ ہے، اس طرح یہاں تک کہ قرآن کریم پڑھا ہوا بندہ، پورا تعلیم یافتہ تہذیب یافتہ بندہ، وہ چپراسی تک نہیں لگ سکتا، سمجھ آیا نا جی۔ بڑے کہیں عہدے پر جانا تو دور کی بات ہے، چپراسی نہیں لگ سکتا اس بنیاد پر کہ یہ قرآن پڑھا ہوا ہے، سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا۔ یہاں کہ آپ کے ایک جج جو ہے وہ بڑا جج رہا ہے، اس کا نام تھا بھگوان داس، رانا بھگوان داس، وہ بڑا جج رہا ہے، وہ جج قبول تھا، لیکن بعد میں وہی قانون بن گیا کہ جس بندے نے قرآن حفظ کیا ہوگا اگرچہ اس نے LLB چھوڑیں ساری انگریزی تعلیم پائی ہو تو وہ جج نہیں لگ سکتا، سمجھ آیا نا جی۔ یہ بھی 1-2 سال کی بات ہے، ایک جج ہے یہاں کا، وہ ریٹائر ہوا ہے، بڑا جج تھا وہ ریٹائر ہوا ہے۔ ایک لڑکی کیس لے کے گئی تھی اپنا کہ میرے حفظ قرآن کے 20 نمبر بنتے ہیں، کسی کالج میں اس کا داخلہ نہیں ہو پا رہا تھا، میرے حفظ قرآن کی 20 نمبر بنتے ہیں تو وہ 20 نمبر میرے اگر بڑھ جائیں، جو حکومت دیتی ہے قرآن کے حفظ پر، تو وہ اگر مجھے مل جائیں 20 نمبر تو میرا داخلہ ہو سکتا ہے۔
تو یہ ان 20 نمبر مجھے دے نہیں رہے، ان 20 نمبروں کی وجہ سے مجھے داخلہ نہیں دے رہے، میرٹ نہیں بن رہا تھا اس کا، وہ 20 نمبر مل جاتے تو پھر اس کے میرٹ سے بھی زیادہ نمبر ہو جاتے۔ تو معزز جج صاحب نے فرمایا کہ آپ کا کام ہی کیا ہے کالج یونیورسٹی میں آنا؟ اس کے اگلے جو ریمارکس تھے وہ یہ تھے، جو قرآن کریم حفظ کر لیتا ہے وہ دماغ اس کام نہیں رہتا کہ وہ کوئی کام کر سکے۔ سمجھ آ گئے؟ پھر انہوں نے تب دین کو الگ کر دیا، باقی معاملات کر دیے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے یوں بھی انہوں نے پرے کیا کہ انہوں نے پھر ایسے ایسے گھستے گھستے، پہلے جو آپ کو پتہ ہوگا جو مسجد میں مدرسہ ہوتا تھا ان کو پڑھانے کے لیے بھی انہوں نے پھر ماسٹر گھسیڑ دیے، وہاں پہ بھی ماسٹر لگ گئے ہیں، اور اسی مسجد کے اندر قرآن پڑھنے والے بچے، اچھا پھر انہوں نے سرکاری طور پر ایک قرآن پاک ناظرہ پڑھانے کے لیے بھی بندہ رکھا تھا۔ جس دور میں میں نے آنکھ سنبھالی تھی، یعنی ہوش کھولی تھی، میں نے ہوش سنبھالی تھی، اس دور میں ہمارے علاقے کی جو مسجد تھی وہاں پہ بچے پڑھتے تھے، سکول والے بچے جو تھے ان کو پڑھانے والا ماسٹر جو انگریزی پڑھاتا تھا ماسٹر، اس کی تنخواہ اس وقت 22 سے 23 ہزار روپے ہوتی تھی، اور جو قرآن پاک پڑھاتا تھا اس کی تنخواہ ٹوٹل 250 روپے ہوتی تھی۔ کتنی؟ 250 روپے۔ اب بتائیں، آپ خود ہی غور کر لیں۔ وہ اچھا ایک یہ انہوں نے تقسیم رکھی تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ اسلام سے بھاگیں، دین سے بھاگیں۔ ظاہری بات ہے ایک ہی مدرسے کے اندر دو بندے ہوں، دو طبقاتی، دو جو ہے نا وہ تعلیمی نظام ہوں گے، تعلیمی سسٹم ہوں گے، تنخواہ ایک ہی جگہ سے آ رہی ہے۔ ایک جو ہے وہ انگریز کے 11-12 پڑھا رہا ہے، اس کو 22 ہزار روپے دیے جا رہا ہے، 23 ہزار روپے دیے جا رہا ہے، اور ایک بندہ جو ہے وہ وہیں بیٹھا ہوا اللہ کا قرآن پڑھا رہا ہے اور اس کو 250 روپے مل رہے ہیں۔ اگلا کام دیکھیں، انہوں نے پھر کیا کیا، جو قرآن پاک حفظ کر کے آئے پورا، سمجھ آئے نا جی، جو قرآن پاک پورا حفظ کر کے آئے اس کے انہوں نے 20 نمبر رکھے، 20 نمبر دے دیں۔ اب آپ بتائیں یار، اللہ کا قرآن جو حضور وحی لے کے آئیں، حضور وحی لے کے آئیں رب تبارک و تعالیٰ سے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی وحی کی قدر اتنی ہے کہ 20 نمبر کا ہے وہ، بتاؤ نا یار کیا ظلم کیا انہوں نے۔ تمہارے ہاں جاہل لوگ بڑے خوشی سے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ حافظ قرآن کو 20 نمبر ملتے ہیں، یار آپ کمال کرتے ہو، آپ لکھا کرو نا اپنے ساتھ پیپروں میں بھی آپ حافظ ہو، تو آپ کو 20 نمبر زیادہ مل جائیں گے۔ تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ انگریز جو ہے اس کی انگریزی کے 100 نمبر ہوں، اور اب تبارک و تعالیٰ کا قرآن جو حبیب کریم علیہ السلام پر نازل ہوا ہے، پوری شریعت، پورا دین، پورا سارا کچھ، اس کے 20 نمبر ہوں۔ اچھا ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ آج بھی آپ دیکھ لیں سکول کی کتابیں جو ہیں، جتنی بھی کتابیں ہوتی ہیں تقریباً جتنے مضمون ہوتے ہیں، انگریزی کے نمبر کتنے ہوتے ہیں بھائی؟ 100 ہوتے نہیں ہوتے؟ میتھ کے کتنے ہوتے ہیں؟ 100 ہوتے ہیں۔ معاشرتی علوم کے کتنے ہوتے ہیں؟ پاکستان اسٹڈی کے 100 ہوتے ہیں، نہیں مطالعہ پاکستان کے، معاشرتی علوم کے بھی 100 ہوتے ہیں، لیکن قرآن کے 50۔ کبھی غور کیا ہم نے کہ یہ کیا چل رہا ہے؟ شروع کی بات ہے، ایک مدرسے کا محتمم تھا، اس نے مجھے کہا جی آپ جو ہے نا کوئی قاری صاحب لائیں، میں اس وقت حاصلے پر پڑھتا تھا، آپ کو قاری صاحب لائیں وہ آ کے ہمارے بچوں کا امتحان لے لے۔ میں نے وہاں جو پڑھاتے تھے قاری صاحب حفظ پڑھاتے تھے، میں درس نظامی پڑھتا تھا، فارسی پڑھتا تھا تب، ان کو میں نے کہا جی آپ چلیں امتحان لینا ہے بچوں کا۔ ان کو میں لے کے آ گیا مدرسے میں، اپنے گاؤں کے مدرسے میں جہاں سے میں نے حفظ کیا تھا، وہیں جب پہنچے تو میں نے جا کے ان کو دکھایا، بیٹھ گیا امتحان لینے کے لیے۔ محتمم مدرسے کا وہ آیا، آ کے اس نے دیکھا کہ کیا کیسے لکھ رہے ہیں سارا، وہ قاری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا چونکہ میں وہیں کے پڑھا ہوا تھا۔
ابھی تھا بھی بچہ میں، تو وہ فارسی پڑھتا تھا، وہ حضرت صاحب جو ہے نا محتمم صاحب، وہ آئے جلدی سے اس طرح کاغذ پکڑ کے دیکھنے لگے، یہ قرآن کے بھی کبھی 100 نمبر ہوئے؟ وہ قرآن کے بھی 100 نمبر ہوتے ہیں؟ یہ آپ نے کیا کیا 100 نمبر لگائے ہوئے ہیں؟ کسی کے 99، کسی کے 97، کسی کے 95، وہ 100 تو ہوتے ہی کوئی نہیں۔ لو جی وہ تو لڑ پڑا، اس نے سارا پکڑ کے کاغذ پھاڑ دیا اور اس کے اوپر جناب الگ سے کاغذ لکھا، ٹوٹل نمبر 50 لکھے۔ اس نے کہا لو اب اس تناسب سے ان بچوں کے نمبر لکھو۔ پتہ نہیں کس نے ان کو اس طرح کافر کر دیا ہے، ہماری تو سمجھ سے باہر بات ہے۔ انگریز کی انگریزی کا 100 نمبر ہے، رب کے قرآن کے 50 ہیں۔ ڈوب کے مر نہ جائیں۔ جب والدین اپنے بچوں کو یہ ذہن دے کے بھیجیں گے بیٹے آپ کو وہ تعلیم دلوانے جا رہے ہیں جو انگریز کی تعلیم کے مقابلے میں رب کی وحی کی قدر گھٹا دیتی ہے، بتائیں کیا بنے گا پھر؟ کبھی غور کیا ہم نے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور بچوں کو کیا دے رہے ہیں، اور کیسے ہم رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی وقت ان کے دلوں سے ختم کر رہے ہیں؟ آگے دیکھیں جی، انگریز نے کیا کیا جی؟ انگریز نے 2 سسٹم قائم کیے یہاں، امیر کے بچے کے لیے اور سسٹم قائم کیا، غریب کے بچے کے لیے اور سسٹم قائم کیا۔ امیر کے بچے کے لیے اس نے قائم کیا تھا سسٹم ایچیسن کالج، یہ قائم کیا ایچیسن کالج، اور غریب کے بچے کے لیے ٹاٹ سسٹم شروع کیا تھا اس نے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ امیر کے بچے کے لیے ایچیسن کالج اور غریب کے بچے کے لیے ٹاٹ سسٹم۔ ہاں اب تھوڑی ترقی ہوئی ہے، جو ٹاٹ سسٹم والے تھے اب وہ لکڑی کے بینچوں پہ آ گئے ہیں، اور باقی جو اشرافیہ کے بچے تھے، اشرافیہ کہہ لیں ان کو، اشرافیہ کے جو بچے تھے ان کے لیے ایچیسن سسٹم، ایچیسن سکول، ایچیسن کالج، یہ سسٹم شروع کیا، اور غریب کے بچے کے لیے ٹاٹ سسٹم شروع کیا تھا اس نے کہ وہ ٹاٹوں پہ بیٹھ کے پڑھیں گے۔ یہ جو طبقاتی تقسیم ہے نا، یہ اسلام میں کوئی نہیں۔ اسلام سختی کے ساتھ اس کی جو ہے وہ تردید کرتا ہے، سختی کے ساتھ روکتا ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ وقت ہارون رشید رحمہ اللہ نے مدینے میں بندہ بھیجا تھا کہ آپ میرے بیٹوں کو پڑھائیں، مامون کو اور امین کو، وہ 2 بیٹے تھے اس کے، کہ میرے بیٹوں کو پڑھائیں آپ حضور کا دین، حضور کی حدیث پڑھنا چاہتے ہیں میرے بیٹے، میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو مدینے بھیج دو، یہیں آ جائے پڑھاؤں گا۔ انہوں نے کہا نہیں جی میں نے آپ کو وہاں بلانا ہے۔ امام مالک نے کہا کہ میں نہیں آتا وہاں۔ امام مالک رضی اللہ عنہ نے سیدھا جواب دیا میں نہیں آتا وہاں۔ امام بخاری رحمہ اللہ، آپ کے خلاف حسد کا بازار گرم ہونا اور آپ کو 18 بار آپ کے اپنے علاقے سے ملک بدر کرنا، جلا وطن کرنا آپ کو، اس کے پیچھے وجہ پتہ کیا تھی؟ وہاں کے گورنر نے امام بخاری رحمہ اللہ کو کہا تھا کہ میرے بیٹوں کو پڑھائیں اور ہمارے محل میں آ کے پڑھائیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا نہ، میں وہاں آ کے نہیں پڑھاؤں گا، تیرے بیٹوں نے پڑھنا ہے نا، وہ میرے پاس آئیں۔ اس نے کہا اچھا چل ٹھیک ہے، پھر میرے بیٹے جب آئیں گے نا پڑھنے، آپ نے اس وقت دوسرے بچوں کے ساتھ بٹھا کے نہیں پڑھانا کیونکہ یہ گورنر کے بچے ہیں۔ امام نے فرمایا نہ، سارے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں گے۔ سمجھ آیا؟ یہ طبقاتی تعلیم، طبقاتی تقسیم جو ہے اس پہ ہمارے بزرگوں نے تو یوں لات ماری ہوئی ہے۔ یہ فرنگی کے نظام تعلیم ہے، یہ فرنگی کا نظام تہذیب ہے جو یہ سکھاتا ہے، اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرمایا کہ نہیں اکٹھے بیٹھ کے پڑھیں گے۔ انہوں نے کہا چلو اس طرح کریں گے، پھر میرے بچے جب آئے نا ان کو جو پڑھنا ہے وہ آپ پہلے بچوں کو پڑھا دیں تاکہ میرے بچے جلدی گھر واپس آ جائیں۔ امام بخاری نے فرمایا نہ، یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، جب وقت بنے گا اسی وقت پڑھاؤں گا۔ یہ نہیں کہ گورنر کا بچہ ہے تو پہلے پڑھا دوں، میں یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہوگا ہی نہیں کبھی۔ بتائیں اس نے کیا کیا بدماش نے؟ یہ جو کہتے ہیں نا جی گورے کو فلانے پر، فلانے کو فلانے پر کوئی وہ وقت نہیں ہے، وہ قدر نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، بھائی یہ باتیں صرف اپنے آپ کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں جو غیرت ہے نا وہ اس کو ختم کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، مگر نا وہ تو یہاں کالے اور اچھوت سمجھتے تھے ہمیں، آج بھی وہی حال ہے یا نہیں؟ یہاں کے وزیر اعظم جاتے ہیں بتائیں، وہ تو ان کی پتلونیں اتروا دیتے ہیں چیک اپ کرنے کے لیے ان کا۔
ہے نا؟ وہ کیا تھے وزیر اعظم پچھلے، حضرت اقدس امیر المومنین ہیں، ان کا حال ہوا تھا نا، انہوں نے کہا یہ بالکل تلاشی دیں، سیٹلائٹ کے ذریعے ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے جس کو مارنا ہوتا ہے فلاں کا وزیر اعظم کہاں پڑا ہوا ہے، فلاں کا وزیر اعظم کہاں پڑا ہوا ہے، اتنی ہائی مشینری لگی ہوئی ہے کہ ہر شے دیکھ لیتے ہیں، لیکن ہمارے وزیر اعظم بیچارے کے جناب شرٹ بھی اتار دی، اور یہ حال ہے۔ ظاہری بات ہے بھئی، غلام جب اپنے آقا کے دربار پہ جائے گا تو اس نے تو اس کو کھنگالنا ہے، پھر ہاں بھی غلامی پہ کھڑا بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا، پھر اس سے بڑا ظلم پتہ کیا ہوا؟ لوگوں کے ذہنوں میں پھر یہ بات بیٹھنا شروع ہوئی، جب پورے قرآن کے حفظ پر 20 نمبر ہیں، انگریزی ہو، میتھ ہو، جو بھی ہو، سارے مضامین جو ہیں وہ 100 نمبر کے ہوں، اور اللہ کا قرآن جو ہے، دین اسلام جو ہے، دینیات جو ہے، اسلامیات جو ہے، وہ 50 نمبر کی ہو، تو ان کے ذہن میں بیٹھ گیا بھائی قرآن جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم نہیں ہے، وہ ادنیٰ تعلیم ہے، انگریزی جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم ہے۔ یہ جو تقسیم اس ذلیل نے کی تھی، آج تک وہ تقسیم ان غلاموں کے ذہنوں میں چلی آ رہی ہے، وگرنہ ایک کتاب میرے پاس موجود ہے، کتب خانے میں ہوگی کہیں نہ کہیں۔ علامہ اقبال کے بارے میں پتہ کیا لکھا ہے اس کتاب میں؟ کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ جو ہیں، انہوں نے قرآن پاک اپنی اماں سے پڑھا تھا، اور قرآن پاک کے کچھ فوائد، تفسیری نکات جو ہیں اپنے ابا سے سمجھے تھے، اور فارسی جو ہے وہ یہیں کہیں سے پڑھی تھی، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے ولایت گئے تھے انگلستان۔ کس کے لیے؟ اعلیٰ تعلیم۔ قرآن یہاں سے پڑھا تھا، اور اعلیٰ تعلیم کہاں پا رہے تھے؟ انگلستان میں۔ کیا مطلب ہے آپ کا بھائی؟ قرآن اعلیٰ نہیں ہے، انگریزی اعلیٰ ہے۔ میں سچی کہوں، جو بندہ رب کے قرآن کے مقابلے میں اس وقت تورات اور انجیل کو بھی اعلیٰ کہہ دے، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ ہاں، جو قرآن کے مقابلے میں تورات اور انجیل کو اعلیٰ کہہ دے، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ تو جو بندہ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں انگریز کی بکواس کو اعلیٰ کہہ دے، وہ کہاں مسلمان رہے گا؟ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ تو وہ جملہ ہے جو سرعام پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو رٹایا جاتا ہے۔ علامہ اقبال اعلیٰ تعلیم پانے کے لیے کب گئے تھے؟ وہ کہاں گئے تھے اعلیٰ تعلیم پانے کے لیے؟ سمجھ آ رہا ہے پیارے بھائیوں؟ بتائیں نا، جو بندہ رب کے قرآن کے مقابلے میں اعلیٰ کہہ دے کسی اور کی بات کو، تو کہاں مومن بچے گا وہ؟ اور یہ وہ جملہ ہے جو سکول کی کتابوں میں سرعام ملے گا آپ کو۔ قرآن یہاں پڑھا تھا، حدیث یہاں پڑھی تھی، اعلیٰ تعلیم پانے کے لیے انگلستان گئے تھے۔ پھر تو تم نے خود ہی مان لیا بھائی رب کا قرآن اعلیٰ نہیں رہا۔ رب کے قرآن کے مقابلے میں رب کے قرآن کے مقابلے میں انگریز کی تعلیم اعلیٰ ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا جی؟ کیونکہ لارڈ میکالے نے 1835 میں ایسا تعلیمی نظام قائم کیا تھا جس کا مقصد خود اس نے بیان کیا تھا۔ یہاں سروے کرنے کے بعد وہ یہاں سے جب گیا تھا برطانیہ، ان کی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے، کہاں کھڑے ہو کے؟ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اس نے یہ کہا تھا، یہ اسی کا قول جو ہے، یہ اس کا بیان ہے، آج بھی آن دی ریکارڈ ہے۔ اس نے کہا کہ ایسے لوگ، ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے، ایسے لوگ پیدا کرنا جو رنگ اور نسل میں ہندوستانی ہوں، مگر سوچ، عادت اور مذہب کے حساب سے ہماری طرح ہوں۔ سمجھ آئے؟ جیسے ہماری سوچ ہے، جیسے ہم نے انجیل کو چھوڑ دیا ہے، ویسے وہ قرآن کو چھوڑ دیں۔ جیسے ہم نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا ہے، ویسے وہ اپنے نبی کو چھوڑ دیں۔ جیسے ہم نے اپنے نبی کی عزت اور ناموس کے لیے لڑنا چھوڑ دیا ہے، ویسے وہ بھی چھوڑ دیں۔ اور سوچ، عادات اور مذہب، یہ 3 لفظ اس نے کہے تھے۔ کیا دشمن عیار تھا یار، ہیں؟ آج اس قوم کو جا کے جس کو بھی آپ ہاتھ لگائیں گے، اس کی سوچ بھی انگریز والی ہوگی، اس کی عادتیں، تہذیب، تمدن، سارا کچھ، سارا انگریز والا ہوگا، ہے نا؟ اور مذہب جیسے انگریز کا ہے ویسے ان کا ہے۔ ان کا بھی مذہب روٹی ہے،
ان کا بھی مذہب روٹی ہے، ان کے مذہب میں بھی حلال حرام سب ایک ہے، ان کے مذہب میں بھی حلال حرام سب ایک ہے، ان کے مذہب میں بھی رشتوں کا تقدس نہیں رہا، ان کے مذہب میں بھی رشتوں کا تقدس نہیں رہا، کہ نہیں سمجھ آ رہا ہے؟ ایک بہت بڑا افسر تھا، ایک دوست ہیں، وہ بتانے لگے مجھے، یہ ان کے اپنے ماموں نے بتایا، وہ کہتے ہیں کہ ایک دوست تھا وہ بہت بڑا ان کے ماموں کا، یہ دونوں افسر تھے بڑے، تو دونوں کے گھر اکٹھے تھے، انہوں نے کہا جی وہ رات کو دیکھا کرتے تھے کہ اس دوست جو تھا ان کا، اس کی بیٹی اور بیٹا جو ہیں دونوں غیر اخلاقی حرکتوں میں ملوث تھے گھر میں ہی، تو وہ اس کو غیرت آئی، اس نے کہا میں چھوڑتا ہوں نوکری بھی، میں ریزائن کرتا ہوں۔ لوگوں نے سمجھایا یار 6 مہینے رہ گئے تیرے، انسان بن کے گزارا کر لے۔ بعد میں کہتے ہیں کہ وہ ریلیکس ہو گیا، اسے پوچھا گیا ہاں وہ آپ بتا رہے تھے کہ آپ چھوڑنے لگے ہیں، تو پھر کیا ہوا، وہ معاملہ حل ہوا جو بتا رہے تھے؟ انہوں نے کہا جی میں نے ان سے بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ چلو جو بھی ہے گھر میں ہی ہے نا، کسی کی بہن بیٹی کو تو نہیں چھیڑ رہے۔ میں نے کہا بات تو صحیح کی ہے اس نے، بات تو صحیح کی ہے اس نے۔ میں نے کہا کہ تیری بھی جاگی تھی تو بس دنیا کس حوالے سے جاگی تھی، سمجھ سے باہر بات ہے۔ تو جیسے اس کا مذہب تھا ویسے ان کا مذہب ہے، سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ جیسے اس کی عادتیں تھیں ویسے ان کی عادتیں ہیں، جیسے ان کے اخلاق تھے ویسے ان کے اخلاق ہیں، تقریباً سیم ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا، حضور فرماتے ہیں جیسے جوتا جوتے کے برابر ہو جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں تمہارا حال ایسے ہو جائے گا، یہودی مسلمان اور نصرانی تینوں کھڑے ہوں گے، کوئی پتہ نہیں چلے گا ان میں مسلمان کون ہے، یہودی کون ہے، نصرانی کون ہے۔ جیسے جوتا جوتے کے برابر ہو جاتا ہے نا، حضور فرماتے ہیں یہی حال تمہارا ہو جائے گا۔ ان کی عادتیں ایک ہوئی ہیں نہیں ہوئی، بتائیں نا، عادتیں ایک ہو گئی ہیں، اخلاق ایک ہو گئے ہیں، اور مذہب ایک ہو گیا ہے، کچھ بھی فرق نہیں رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ چند ایک گزارشات میں نے خاص اس تعلیم کے حوالے سے آج کیے ہیں۔ ویسے جیسے انہوں نے کیا ہے ویسے ان کا حال ہے ایک معاملے میں، ویسے وہ ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں غیرت میں۔ انہوں نے اتوار کی چھٹی رکھی ہوئی ہے کہ اتوار کو وہ عبادت کرتے ہیں، وہ کریں نہ کریں، اتوار کا دن انہوں نے چرچ کے لیے رکھا ہوا ہے اور وہ چھٹی کا دن ہے ان کے ہاں۔ ہمارے ہاں یہاں جب انگریز آیا تھا اس نے تسلط جمایا تھا، یہاں اس نے بھی اتوار کی چھٹی کر دی تھی۔ پھر پاکستان بنا 47 میں، چھٹی جو ہے پاکستان بننے کے بعد کچھ دنوں تک رہی اتوار کی، پھر یہ ہفتے کی جمعے کی چھٹی کر دی گئی، مسلمان جمعہ پڑھ لیں۔ پھر 1997 میں ہم چھوٹے چھوٹے تھے، پھر یہ چھٹی جمعے کی ختم کر کے پھر اتوار کی کر دی گئی، تاکہ مسلمان جو ہیں وہ دفتروں میں آگتے بھاگتے جمعہ گزار بیٹھیں، اور جمعے والے اتوار والے دن جو ہے وہ نصرانی اپنے مزے کے ساتھ وہ اپنی عبادت گاہوں کی طرف جائیں۔ سمجھ آئے نہیں سمجھ آئے؟ اس سے ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ جمعے والے دن سرکاری مسجدوں میں ہی جمعہ پڑھنے لگا۔ پھر آپ کو پتہ ہے سرکاری مسجد، سرکاری مولوی، سرکاری دین، پھر وہی کچھ بیان ہونا ہے۔ وہ جو 4 لوگ دین کی غیرت کی بات سنتے تھے وہ بھی ختم۔ وہ اتوار پہ کھڑا ہوا ہے، یہ کہاں پہ آ گیا؟ اس نے اپنا جمعہ چھوڑ دیا ہے، اس نے اپنا جمعہ چھوڑ۔ اچھا ایسے خناس ہیں مولوی، پھر اس وقت جب یہ مسئلہ اٹھا تھا نا بھی چھٹی اتوار کی کر دیں، تو کچھ مولوی جو تھے وہ ان کے حاشیے بردار بن گئے، کہنے لگے اسلام میں چھٹی کا تصور ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے کہا اس جمعے والا دن ہو، جمعے سے اتوار کو منتقل ہو جائے، تو آپ کہہ رہے ہیں اسلام میں چھٹی کا تصور ہی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں جمعے کی چھٹی کیوں ہو، اسلام میں چھٹی کا تصور کوئی نہیں۔ تو میں نے کہا پھر اتوار کو کیوں ہو، تب اسلام کی چھٹی کا تصور آ جاتا ہے۔ کیسے لوگ ہیں یار یہ وہ لوگ ہیں قسم خدا کی۔ یہ میں نے ایک حضرت کا رسالہ بھی پڑھا تھا اس مسئلے پر، جنہوں نے یہ لکھا تھا کہ اسلام میں چھٹی کا تصور کوئی نہیں، لہذا جمعے کی چھٹی بند کر دی جائے تو یہ ثواب کا کام ہے۔ تو میں نے کہا جمعے کی چھٹی بند کر کے لوگوں کو جمعے سے محروم کر دیا جائے، یہ کون سے ثواب کا کام ہے؟ اور آپ کے ہاں نصرانی کمیونٹی جو ہے وہ کتنی تعداد میں ہے؟ وہ تھوڑی تعداد میں ہے۔ وہ اپنا اتوار والے دن جناب جائیں مزے کریں، تو تم نے ضرور جناب ان کے پیچھے کھڑے ہونا ہے۔ کہتے ہیں اس طرح نعوذ باللہ انہوں نے جو اس وقت عذر پیش کیا تھا، اخباروں میں دیکھتے تھے ہم بھی
انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ اس لیے جمعے کی چھٹی کی ہے کہ اتوار کی ہم جمعے کی چھٹی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، عالمی برادری اتوار کی چھٹی کر دیتی ہے تو ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ میں کہ چلو معیشت تو تمہاری کھڑی ہو گئی نا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیرت ملی ایمانی عطا فرمائے۔ یہ ابھی مسائل رہتے ہیں میرے بیان کرنے والے، لیکن یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ عز و جل اگلی آیت پہ انتہائی اہم گفتگو کروں گا میں، کیونکہ وہ ایک مسئلہ بہت زیادہ اٹھا رہے ہیں یہی بے دین لوگ، ہے نا جی۔ تو انشاءاللہ اس پہ میں نے کل بطور خاص گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی والا معاملہ۔